الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے، اور یہ چیز مانتے تو اللہ کو ہے کہ یہ سب اللہ ہے، پھر بھی وہ جو معبود بنا کر ان کی عبادت کرتے رہے، ان کے بارے میں آپ پوچھ لیں کہ اگر اللہ مجھے نفع دینا چاہے اور یہ رکاوٹ بننا چاہیں تو بن سکیں گے، اللہ مجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو کیا یہ اس نقصان کا ازالہ کر سکیں گے اور اس کا روک تھام کر سکیں گے؟ کیوں کہ جب یہ بات آئے گی تو وہ بتا دیں گے کلم کلم کی نہیں، ان میں یہ سکت تو نہیں، تو پھر بندگی کس بات کی؟ تو جب یہ بات ہے قل یا قوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجیے او میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم لوگ جس حالت میں ہو، جس کیفیت میں ہو اور جو کچھ کر رہے ہو اور لگے رہو اسی میں، اپنے اس طریقے زندگی پر ثابت قدم رہو اگر تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، اور میں جس راستے پر ہوں، جس طریقہ کار کا میں نے اللہ کی مہربانی اور مرضی سے اختیار کیا ہے اور اس پر چل رہا ہوں، انی عامل، میں بھی اپنے اسی طرز فکر اور عمل پر ثابت قدم رہوں۔ آپ لوگ جب نہیں چھوڑتے اپنی کارستانیاں تو اعملوا علی مکانتکم، اور میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب کیا ہوگا؟ آپ اپنے کام دندے پر، آپ اپنے طرز فکر و زندگی پر، اور میں اپنی زندگی کے اصول جو میں اللہ سے حاصل کر چکا ہوں ان پر چلتا رہوں گا۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فسوف تعلمون، فسوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا تمہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم لوگوں نے کیا غلط کیا اور ہم لوگوں نے کیا صحیح کیا، یہ تم لوگ بھی جان لو گے۔ ہمیں تو آج بھی پتہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ برحق معلوم تمہیں ہوگا، ہمیں تو ابھی پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے رستوں سے ہٹ کر چلنے والے کہیں نہیں پہنچیں گے، یہی سرگردان اور تباہ و برباد۔ دو باتیں پھر جان لو گے، فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، دنیا میں کس پر ایک رسوا کن عذاب نازل ہوگا یہ جان لو گے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، مقیم ہوتا ہے ایک دائمی عذاب، کہ نہ تو یہ اس عذاب سے نکل سکیں گے اور نہ یہ عذاب ان کی سروں سے دور کیا جائے گا، یہ تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ اللہ کی نافرمانی اور عداوت کی جو سزا ہے مرتے ہی شروع ہو جائے گی، عالم برزخ میں بھی، میدان محشر میں بھی، یہاں تک کہ فیصلے ہوں اور اہل جنت جنت اور جہنمی جہنمی، یہ دیر نہیں گزرے گی۔ آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کہاں جاتے ہو؟
کیا جلد بازی ہے تمہاری؟ یہ سب کچھ ان قریب ظاہر ہو جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا اور دائمی عذاب میں گرفتار کون ہو جائے گا۔ یہ رسوا کن عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن دائمی عذاب جو ہے کہ جس کا پھر کوئی خاتمہ نہیں ہوگا، ازالہ نہیں ہوگا، وہ آخرت میں ہوگا۔ تو ان حالات کو دیکھ کر انسان کو اپنا فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حضرات انبیاء علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کرنے والا بنا کر بھیجا، تو ہمارا بھلا اسی میں ہے، ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم اس عظیم الشان رسول کے پیرو بنیں اور اس کے رستوں پر چلنے میں سعادت محسوس کریں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت ہمیں نصیب ہو جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔